آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 اکتوبر 2022، آج سے ہم کتاب اسلامی عقائد و مسائل کا درس شروع کر رہے ہیں۔ یہ نشست انشاءاللہ ہر منگل کو ابو دھابی میں رات 8:15 سے 8:45 بجے تک انشاءاللہ رہے گی، ہر ہفتے میں ایک بار۔ فی الحال یہ آن لائن ہے، آگے چل کے کیا ہوتا ہے اللہ اور اس کا رسول جانے۔ یہ کتاب جو ہے اسلامی عقائد و مسائل، اس میں اس کا مختصر تعارف کروا لیتے ہیں کہ اس کتاب میں عقیدہ اہل سنت اور معمولات اہل سنت میں سے بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کا احاطہ کر لیا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عقیدہ توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، وحدہ لا شریک ماننا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اس عقیدے کی تفصیلات۔ پھر جو ہے وہ دیدار الہی، آخرت میں جو دیدار الہی ہوگا لوگوں کو، اس کے حوالے سے۔ اسی طرح شرک کی حقیقت، کے شرک کیا ہے اس کی تفصیلات۔ پھر ایمان و کفر کا بیان ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے۔ پھر قرآن پاک میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو متشابہات ہیں، کہ جن کے معنی جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ نہیں، بلکہ معنی وہ ہیں جو اللہ اور رسول جانے اور ان کے درمیان راز ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مسائل تقدیر ہے، قسمت ہے، نصیب ہے، ان کی تفصیلات کے اس بارے میں مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ پھر بعض لوگوں نے مسلمان کہلانے کے باوجود یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، تو اس کہ کیا یہ اسلامی عقیدہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کی تفصیلات، کہ کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے؟ کیا اسے اس بات کی قدرت ہے؟ نعوذ باللہ نہیں، اس کی تفصیلات۔ پھر اس کے بعد شروع ہوتا ہے عقیدہ رسالت، کہ نبیوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے مسلمان کا۔ پھر ہے کرامت اور استدراج، ولیوں کی کرامت کے بارے میں۔ پھر خصائص مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات، اس بارے میں۔ پھر فضائل درود شریف ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، اس بارے میں مسلمان کا عقیدہ۔ پھر حیات انبیاء کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد مقام مصطفیٰ کیا ہے، حسن و جمال مصطفیٰ کیا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے مثالی، کہ ان جیسا کوئی نہیں۔ پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانیت و بشریت، اس بارے میں۔ پھر جشن عید میلاد النبی۔ پھر قیام تعظیمی، جیسے ہم کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھتے ہیں نا، اس حوالے سے۔ اور علم غیب کے حوالے سے، کہ نبیوں کو علم غیب ملا تو کیسے ملا، اور اس بارے میں مسلمان کا عقیدہ کیا ہو۔ پھر اختیارات مصطفیٰ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا اختیارات دیے۔ پھر استعانت و نداء یا رسول اللہ، کہ مدد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مدد، اس طرح کی بات پکارنے کا حکم کیا ہے شریعت میں۔ استغاثہ و استعانت بغیر اللہ کے سوا دوسروں سے مدد مانگنے کا کیا حکم ہے۔ پھر وسیلہ اور توسل کے بارے میں ہے۔ پھر شفاعت مصطفیٰ ہے۔ پھر مسئلہ حاضر و ناظر ہے۔ معراج النبی ہے، کہ حضور معراج پر تشریف لے گئے، اس حوالے سے کیا عقیدہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، تحفظ ناموس رسالت اور ہماری ذمہ داریاں۔ خلافت و امامت کبریٰ، یعنی خلیفۃ المسلمین جو ہوتے ہیں، اس حوالے سے کہ یہ کیا چیز ہے، اس بارے میں مسلمان کا کیا نظریہ ہونا چاہیے۔ عظمت و عدالت صحابہ اور فضائل اہل بیت اطہار، امہات المومنین کے بارے میں۔ پھر سیرت حضرت امیر معاویہ، کربلا کا واقعہ، حیات شہداء، کہ شہید جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں حیات ہوتے ہیں۔ تصوف، کرامات اولیاء، پیری مریدی، بزرگان دین کے عرس، اور ایصال ثواب، مزارات اولیاء پر گنبد بنانا، اور زیارت قبور و مزارات، اور زیارت روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قبر پر اذان دینا مردے کو دفن کرنے کے بعد، جنازے کے آگے کلمہ شریف اور درود شریف پڑھتے ہوئے چلنا،
اسی طرح کفن وغیرہ پر کلمہ طیبہ لکھنا، قبر میں عہد نامہ رکھنا، اولیاء اللہ کے نام پر جانور پالنا، قبروں پر پھول ڈالنا، اپنے بزرگوں کا ہاتھ چومنا، تبرک کی تعظیم کرنا، اور کسی کو کا اپنا نام یا اپنا لقب عبد النبی یا عبد الرسول رکھنا، اور نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا، اذان و اقامت سے پہلے اور بعد صلاۃ السلام پڑھنا، اقامت نماز میں کب کھڑے ہونا ہے، اور تکبیر تحریمہ میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے بارے میں۔ اس کے علاوہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے، نماز میں بسم اللہ آہستہ پڑھنا ہے، قرات خلف الامام، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، نماز میں آمین آہستہ کہنا ہے، نماز میں رفع یدین کے احکام، ہاتھوں کو بار بار جو اٹھاتے ہیں رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ اسی طرح 3 رکعت وتر واجب ہے، یعنی ہم جو حنفی 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں اس کے دلائل، اس کے بارے میں احکام۔ جماعت ہوتے ہوئے سنت فجر کا حکم، یہ بھی اس میں ہے۔ ذکر بالجہر، اونچی آواز سے اللہ کا ذکر کرنا۔ قنوت نازلہ ہے، جیسے فجر کی نماز میں بعض شافعی حضرات پڑھتے ہیں۔ بدعت کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہے؟ بد مذہب امام کے پیچھے نماز کا حکم۔ ذکر اسم مصطفیٰ، ذکر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھے چومنا۔ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ بعض لوگ پڑھتے ہیں، اس کا حکم۔ تقلید کا بیان، کسی امام کی پیروی کرنا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ غائبانہ نماز جنازہ ہے، اور ایک وقت میں 2 نمازوں کو جمع کرنا سفر کی حالت میں یا کسی اور وجہ سے۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی طور پر دعا کرنا، سب مل کر۔ واضح و بیان کی بابت شرعی احکام، شرعی اصلاحات کہ واضح اور بیان کس کو کرنا چاہیے کس کو نہیں۔ اسی طرح صلح کلیت کیا ہے کہ سب ٹھیک ہے، سب چلتا ہے، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، تو بھی مسلم میں بھی مسلم، تو اس بارے میں کیا ہونا چاہیے، کیا نظریہ ہے، کیا احکام ہے۔ تعویذ اور دم درود کی شرعی حیثیت۔ حیلہ اسقاط، جیسے کسی کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، روزے چھوٹ گئے ہیں، واجبات چھوٹ گئے ہیں، تو اسقاط کیسے ہوگا؟ دنیا سے چلا گیا بالفرض، تو پھر اس کے پیچھے سے کیا ہم کریں کہ اس کا چھٹکارا ہو جائے۔ 20 رکعت نماز تراویح کے بارے میں تفصیلات کہ نماز کی جو تراویح کی جو نمازیں ہیں وہ نماز ہے وہ 20 رکعت ہے۔ اسی طرح خواتین کی نماز، عورت کی امامت کا حکم کہ عورت امام بن سکتی ہے کہ نہیں۔ حنفی مسلک میں سجدہ سہو کا طریقہ۔ طلاق ثلاثہ، اسلام میں کوئی دن منحوس نہیں، اسلام اور شاعری، ٹھیک ہے، یہ اس کے سب عنوانات ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ آج سے شروع کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں توفیق دے، پتہ نہیں کہاں تک چل پائیں گے، لیکن ہمت دے تو اللہ تعالیٰ ہمت دے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج پہلا عقیدہ جو ہم پڑھیں گے وہ ہے عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ نظریہ ہونا چاہیے۔ تو میں پڑھتا ہوں، اور میری گزارش ہے کہ آئندہ کوئی اور ساتھی بھی اس کی تیاری کر کے آئیں، جہاں سے جہاں تک پڑھنا ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک صاحب پڑھیں گے اور میں جو ہے اس کی تشریح کرتا رہوں گا، تھوڑا تھوڑا روک کر بیچ میں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ توحید دین اسلام میں، آپ سب کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ دین اسلام میں عقیدہ توحید پہلا اور بنیادی رکن ہے۔ اسلامی نظریہ حیات اسی تصور کو انسان کے رگ و پے میں اتارنے اور اس کے قلب و باطن میں جاگزین کرنے سے درست ثابت ہوتا ہے۔ یعنی اسلام کا سب سے پہلا نظریہ یہی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے اور اس کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ مانے۔ یہ سب سے پہلا اور سب سے بنیادی عقیدہ ہے۔ تصور توحید کی اساس یعنی بنیاد، اس کی بیس تمام معبودان باطلہ کی نفی ہے۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، اور ایک خدائے لم یزل جو ہمیشہ باقی رہے گا، کہ اقرار و تصدیق پر ہے۔ یعنی اسلام تصور توحید کی بنیاد اسی بات پر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس بات کا اقرار بھی کرنا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرنی ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ عقیدہ توحید ہی پر ملت اسلامیہ کے قیام
بقا اور عروج کا انحصار ہے۔ یہی توحید امت مسلمہ کی قوت و طاقت کا سر چشمہ اور اسلامی معاشرے کی روح رواں ہے۔ یہ توحید ہی ہے جس نے ملت اسلامیہ کو ایک لڑی میں پرو کر ناقابل تسخیر قوت بنا دیا ہے۔ یہی توحید سلطان و خلیفہ کی قوت و شوکت اور مرد مومن کی ہیبت و شان و شوکت ہے۔ اس دور زوال میں، اس گرتے ہوئے دور میں، اس انتہائی پرآشوب دور میں ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ ملت اسلامیہ جو باطنی قوت سے خالی ہو چکی ہے، اس کے دل میں عقیدہ توحید کا صحیح تصور قرآن و سنت کی روشنی میں از سر نو اجاگر کیا جائے، تاکہ مرد مومن پھر سے لا اور اللہ کی دو دھاری تلوار سے مسلح ہو کر ہر باطل قوت کا مقابلہ کر سکے۔ نفی و اس بات کی علامہ اقبال کا شعر ہے فارسی میں، اس کا ترجمہ ہے کہ نفی و اس بات کی تلوار جب تک ہمارے ہاتھ میں تھی، ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہر غیر اور باطل کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ الغرض، عقیدہ توحید دین اسلام کی اساس و بنیاد ہے۔ اس کی درستگی کے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت و شفاعت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ توحید تمام عقائد کی جڑ اور اصل الاصول ہے، یعنی ساری بنیادوں کی اہم ترین بنیاد ہے۔ دیگر اعمال صالحہ دین کی فروع و شاخیں ہیں۔ فروع یعنی برانچز ہیں، شاخیں ہیں۔ تنے اور شاخوں کی بقا جڑ کی مضبوطی کے بغیر ممکن نہیں۔ صرف شاخوں اور پتوں سے درخت کا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ جس طرح دل و دماغ انسان کی اصل ہے اور آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں فروع ہیں، برانچز ہیں، اسی طرح دین اسلام کی اصل و بنیاد عقائد سلیمہ ہیں اور اعمال صالحہ اس کی شاخیں ہیں۔ دین اسلام کا پہلا اور بنیادی رکن توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات الوہیت کا لفظ خاص طور پہ گزارش کر رہا ہوں، یعنی الہ ہونا۔ الوہیت کا مطلب کیا ہے؟ الہ ہونا، خدا ہونا، اللہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات الوہیت اور کمالات حقیقیہ سے متصف ہے اور اپنی ان صفات و کمالات میں یکتا اور وحدہ لا شریک ہے۔ توحید کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ڈکشنری میں اس کے معنی کیا ہے؟ توحید کا معنی ہے ایک کو ماننا اور ایک سے زیادہ ماننے سے انکار کرنا۔ ائمہ لغت جو زبان کے ماہر ہیں، لغت کے ماہر ہیں، ائمہ لغت نے توحید کی تعریف اس طرح کی ہے کہ توحید وحدتن، توحید الوحدہ سے باب تفعیل کا مصدر ہے۔ وحد یوحد توحیدن، باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اس سے مراد کسی کو ایک اور یکتا قرار دینا ہے۔ لفظ توحید کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس سے مراد یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور افعال، اسماء اور احکام میں واحد و یکتا ہے۔ ان میں اس کا نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی اس کے مشابہ اور برابر۔ توحید کا شرعی مفہوم کیا ہے؟ یہ تو ہم نے لغوی اعتبار سے بات کی نا، ڈکشنری کے اعتبار سے۔ شرعی اعتبار سے توحید کا مفہوم کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں یہ عقیدہ رکھنا توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا و بے نظیر و بے مثال ہے۔ اس کا کوئی ساجی یعنی برابر یا شریک نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ یا ہم مرتبہ نہیں۔
کیا فرماتا ہے پروردگار؟ قل هو اللہ احد، اللہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے، اسے کسی کی کوئی حاجت نہیں، کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں. اس کے تمام اعمال افعال، اس کی ساری جو ہے وہ مشیتیں کسی مصلحت کے تحت نہیں ہیں بلکہ بغیر کسی مصلحت کے ہیں. یعنی اس کی ذات کے لیے کوئی چیز مصلحت کوئی ایسی کہ جس کا وہ محتاج ہو، اس کی کوئی حاجت ہو، اپنی کسی غرض سے ایسا کرے، ایسا نہیں. اللہ الصمد لم یلد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. ولم یولد، لم یلد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کوئی اس سے پیدا ہوا، اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا. نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. ولم یکن لہو، ہم پڑھتے ہیں نا ولم یکن لہو، اصل میں ہے ولم یکن لہو کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کا برابر. کفو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برابری والا. برابری والا کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی ہم پلہ ہو نا، اسے کہتے ہیں کفو. تو ولم یکن لہو کفوا احد، اور نہ ہی کوئی ایسا ہے جو اس کے برابر ہو یا اس کے برابر ہو سکے. امام ابو جعفر طحاوی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کے امام ہیں، یعنی حنفی عالم ہیں، اور سن 321 ہجری میں ان کا وصال ہوا. امام ابو جعفر طحاوی عقیدہ توحید کی شرح کرتے ہوئے اس کے شرعی مفہوم کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی توحید پر اعتقاد رکھتے ہوئے اسی کی توفیق سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا و یگانہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی شے اس کی مثل نہیں، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی کمزور یا عاجز نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز کمزور یا عاجز نہیں کر سکتی. اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، جس کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں. وہ زندہ جاوید ہے، یعنی وہ حی ہے، قیوم ہے. جاوید کا مطلب یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، جس کے وجود کی کوئی انتہا نہیں، نہ اس کا کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، نہ اس کا کوئی جو ہے وہ اینڈنگ پوائنٹ ہے. اس کی ذات کو فنا اور زوال نہیں، نہ اس کی ذات کبھی فنا ہو، نہ اس میں سے کوئی چیز زائل ہو. اس کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، مگر وہ کسی کا پابند نہیں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اس کی حقیقت فکر انسانی کی رسائی سے بلند و بالا ہے، یعنی اللہ کی ذات کی حقیقت تک انسان کا تصور جا ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. انسان کی رسائی، انسان کی عقل کہاں تک جائے گی؟ وہیں تک جائے گی جہاں جس چیز کو انسان نے دیکھا ہے، یا جو انسان جس کا تصور کر سکتا ہو. انسان کس چیز کا تصور کر سکتا ہے؟ انسان اسی چیز کا تصور کر سکتا ہے جو چیز انسان نے دیکھی ہو. جو چیز انسان نے دیکھی نہیں، اس کا تصور نہیں کرتا عام طور پر. تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اس کی ذات کی جو حقیقت ہے، اس کو کوئی انسان اس کا تصور کر سکے، یہ انسان کے بس سے باہر ہے. کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کا تصور کیا جا سکے، یا جس چیز سے تشبیہ دی جا سکے، یا کہا جا سکے کہ اللہ ایسا ہے یا ایسا ہے یا ایسا ہے. کوئی چیز اس کے جیسی ہو تو اس کی مثال دی جائے، نہ اس کے جیسی کوئی چیز ہے، لہٰذا اس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی. تو فرمایا کہ اس کی حقیقت فکر انسانی کی رسائی سے بلند و بالا ہے. انسانی عقل اسے سمجھنے سے قاصر ہے. مخلوق کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت نہیں. وہ ازل یعنی ہمیشہ سے ہے، جسے کبھی موت نہیں. وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو نیند سے پاک ہے. لا تأخذہ سنۃ، اسے اونگ بھی نہیں آتی، جو نیند سے پاک ہے. وہ تمام کائنات کا خالق ہے، حالانکہ اسے اس کی کوئی حاجت نہیں. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی مگر کائنات کی اللہ کو حاجت نہیں. اور وہ سب کا رازق ہے بغیر کسی تکلیف کے. یعنی وہ سب کا رازق تو ہے، مگر کیا سب کو رزق دینا اس پر لازم ہے؟
تکلیف کا مطلب کیا ہے؟ مکلف ہے وہ کہ اس پر واجب کی ہے؟ نہیں، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی خوف و خطر کے وہ موت دینے والا ہے. وہ مارتا ہے، جلاتا ہے، پیدا بھی کرتا ہے، زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، مگر اسے کسی کا کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں. وہ بغیر کسی مشقت کے دوبارہ زندہ کرنے والا ہے. اللہ تعالی مخلوق کو پیدا کرنے سے قبل ہی اپنی صفات کاملہ سے متصف تھا، یعنی قادر ہے، تو اپنی قدرت کا مظہر کہاں ڈالے گا؟ کچھ کرے گا تو اس کی قدرت نظر آئے گی نا. لیکن کیا جب کچھ کائنات تھی ہی نہیں تو پروردگار عالم کیا قادر نہیں تھا؟ کیا کائنات جب نہیں تھی تو کیا وہ علیم نہیں تھا؟ کیا پروردگار جب کائنات نہیں بنائی تھی اس نے تو کیا اس وقت اس کے اختیارات نہیں تھے کہ جس پر اپنے اختیارات کی وجہ سے امپلیمنٹ کر سکے؟ نہیں، کائنات نہیں تھی تب بھی وہ اپنے انہی کمالات، اپنی انہی صفات کاملہ سے پہلے بھی متصف تھا، پہلے بھی وہ خالق تھا. حالانکہ اس نے جب کائنات نہیں بنائی تب بھی وہ خالق تھا. کائنات جب فنا ہو جائے گی تب بھی وہ خالق ہی رہے گا، مالک ہی رہے گا. اس نے مخلوق کے وجود سے کوئی ایسی صفت حاصل نہیں کی جو اسے پہلے سے حاصل نہیں تھی. جس طرح ازل یعنی ہمیشہ یعنی بالکل ہمیشہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اس کی کوئی انتہا نہیں، تو جس طرح ازل میں وہ صفات الوہیت سے متصف تھا، اسی طرح ابد یعنی ہمیشہ تک بلا کمی و بیشی ان صفات سے متصف رہے گا. کائنات نہیں تھی جب بھی وہ الہ تھا. الہ کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کیے جانے کے لائق، وہ ذات جس کی عبادت کی جائے. تو جب کائنات تھی ہی نہیں، کوئی عبادت کرنے والا نہیں تھا، عبید نہیں تھے، معبود پھر بھی تھا، اور جب کوئی نہیں رہے گا پھر بھی وہ معبود رہے گا. تو اس کی صفات پہلے سے جو تھیں وہ پہلے بھی قائم، اب بھی قائم، اور بعد میں بھی قائم رہیں گی. اس نے اپنے لیے خالق اور باری کا نام مخلوقات اور کائنات کی پیدائش کے بعد حاصل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کو ربوبیت کی صفت اس وقت بھی حاصل تھی جب کوئی مربوب یعنی پرورش پانے والا نہیں تھا. یعنی وہ پروردگار اس وقت بھی تھا جب پرورش پانے والی قوم یعنی مخلوقات نہیں تھے. رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا، پروردگار. تو جب مخلوق نہیں تھی تب بھی وہ پروردگار تھا، اور جب یعنی رب تھا، اور جب مخلوق نہ ہو تب بھی وہ رب اپنی جگہ قائم ہے. اس سے خالق کی صفت اس وقت بھی حاصل تھی جب کسی مخلوق کا وجود ہی نہیں تھا. جس طرح وہ مردوں کو زندہ کرنے والا انہیں زندہ کرنے کے بعد کہلایا، حالانکہ وہ انہیں زندہ کرنے سے پہلے بھی اس نام کا مستحق تھا، اسی طرح مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی وہ خالق کے نام کا مستحق تھا. یہ اس لیے کہ وہ ہر ممکن چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، ہر کام اس کے لیے آسان ہے. وہ خود کسی کا محتاج نہیں، اس کی مثل کوئی چیز نہیں. لیس کمثلہ شیء، وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. اس نے مخلوق کو اپنے علم کے مطابق پیدا کیا. اس نے مخلوق کے لیے ہر ضروری چیز کا اندازہ اور مقدار پہلے سے مقرر اور معین کر دیا. اس نے ان کی موت کے اوقات مقرر کر دیے ہیں. مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں تھی. اسے ان کی پیدائش سے پہلے ہی علم تھا کہ یہ لوگ پیدا ہونے کے بعد کیا کریں گے. اس نے انہیں اپنی اطاعت کا حکم دیا اور اپنی نافرمانی و سرکشی سے منع فرمایا. ہر چیز اس کی مشیت یعنی اس کی چاہت اور تقدیر کے مطابق چلتی ہے. ہر چیز پر اسی کی مشیت اور اسی کا ارادہ نافذ ہوتا ہے. بندوں کی اپنی کوئی مشیت اور ارادہ نہیں مگر وہ جو ان کے لیے چاہے، یعنی جو اللہ چاہے وہی کر سکتے ہیں. جسے فرمایا قرآن پاک میں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم کیا چاہو، تم وہی چاہو گے جو اللہ چاہے گا. لہذا وہ جو ان کے لیے چاہے وہی ہوتا ہے، وہ جو نہ چاہے نہیں ہوتا. وہ جسے چاہے اپنے فضل سے ہدایت کی توفیق دیتا ہے، نافرمانی سے بچاتا ہے اور معاف کرتا ہے.
وہ جسے چاہے اپنے عدل کی بنا پر گمراہ و رسوا اور عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ تمام لوگ اسی کی مشیت کے اندر اس کے فضل اور عدل کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں۔ نہ کوئی اس کا مد مقابل ہے، نہ کوئی شریک۔ اس کے فیصلے کو رد کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کے حکم کے آگے کوئی پس و پیش کرنے والا نہیں، کوئی اس کے حکم پر غالب آنے والا نہیں۔ ہم ان تمام باتوں پر ایمان لا چکے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اسی کی طرف سے ہے۔ یہ ساری عبارت جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، یہ حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، ان کی عبارت ہے جو ہم نے اردو ترجمے کے ساتھ یہاں پر نقل کی ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہے العقیدۃ الطحاویہ۔ تو آج کا وقت ہمارا پورا ہوا، آدھا گھنٹہ تقریباً۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم لوگ اگلی منگل کو اسی موضوع کو مزید انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ سنیں گے، پڑھیں گے اور اپنے عقیدے کو مضبوط کریں گے۔ وآخر دعوانا